قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی، ہمارے پیارے سے پروگرام کا نام ہے قرآن جی۔ جس طرح کڈس مدنی چینل کے دوسرے پروگرامز میں آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے پروگرام میں قرآن پاک کی آپ کو معلومات بتائی جاتی ہے، قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں آپ کو، قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا میسیجز ہیں، کیا پیغامات ہیں، وہ بھی آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں بتائے جاتے ہیں۔ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، سورتوں کے نام بھی یاد کرائے جاتے ہیں، آپ کو ایک پیارا سا پیکج بھی دکھایا جاتا ہے، بیان نزول سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب اتنی ساری چیزیں ہیں اور آپ نہ ہوں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں پروگرام کے آخر تک۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی ہم فضیلت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے سنی درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ جی ہاں، کچھ بچے ہوتے ہیں یا کچھ بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں گے محمد اور آگے سواد ڈال دیں گے چھوٹا سا۔ پیارے بچوں، یہ ہمیں چھوٹا سا سواد جو ہے وہ نہیں لکھنا، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں پورا لکھنا ہے درود پاک۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اردو لکھ رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اسلامیات کا کام کر رہے ہیں، اردو کا کام کر رہے ہیں یا کسی بھی اردو سبجیکٹ کا کام کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم نے کیا لکھنا ہے؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکمل لکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور فضیلت ہم نے کتنی پیاری سنی۔ فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھنا ہے اور ساتھ درود پاک بھی لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک لکھا رہے گا اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ، بہت پیارے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی آیت کی تلاوت سنیں گے، ساتھ اس کا آسان ترجمہ بھی سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 172 آیت نمبر جو ہے وہ ہم نے اس کی تلاوت سنی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کے آسان ترجمے کی طرف۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ بہت پیارا ہے کیونکہ سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ایک پیارا سا کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں ہو عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ
ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا سلا محبتوں کا سلا سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہمارے ذہن بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام اپنے پیارے انداز میں ہمیں ذہن بھائی سنا رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سا سیگمنٹ ہے۔ پیارا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہم معلومات سیکھیں گے قرآن پاک میں جو ہمیں میسیجز دیے گئے ہیں، جو پیغامات ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ آج جو ہم نے یہ آیت سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ اس آیت کے اس حصے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اللہ پاک نے جو رسولوں کو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد کیا تھا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ پاک کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے۔ کیا کی جائے؟ فرما برداری۔ ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رہے، لازمی یہ بات یاد رہے، ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک کی فرما برداری کا طریقہ رسولوں کی فرما برداری ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ اللہ پاک کی فرما برداری کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ
اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کریں، اس میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے تو اللہ پاک کی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے جو اللہ پاک کے رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یہ ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، ہم ان پر چلیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی پر چلے اور کامیاب ہوئے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اس پر چلنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کھانا کس طرح کھانا چاہیے، گفتگو کس طرح کی جاتی ہے، عبادت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، بہت ساری سنتیں ہیں۔ یہ تو عبادت تو ایک فرض ہے نا، اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں۔ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، یہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ نیت کر لیجئے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی، پیارے بچوں، ہم سب بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ہے، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، آج ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے، سنیے۔ آیت کے اس حصے سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ ہاں، ہمیں جو بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک۔ ہاں، اور یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں بھلائی پہنچتی ہے، ہمیں اچھائی پہنچتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے ہمیں، وہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آیت کے حصے سے جو معلوم ہوتا ہے، وہ برائی ہمیں اپنی وجہ سے ہی پہنچتی ہے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی بعض دفعہ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا بڑے بھی بعض دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر آفس لیٹ پہنچے، دیر سے اٹھے، بہانہ لگا دیا، گاڑی پنچر ہو گئی تھی، ٹریفک میں پھنس گئی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، جبکہ ہمیں جو اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی نیک کاموں میں گزرے۔ پیارے بچوں، آپ سب بھی نیت کر لیجئے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، آئندہ یہ نیت کریں کہ ہم نیک کاموں کے اندر زندگی گزاریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، ہاں، اور اسی میں فائدہ ہے۔ اگر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے، تو یقین جانیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اچھے اور نیک کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دو بہت ہی پیارے میسیجز، دو بہت ہی پیارے پیغامات قرآن ہم نے سنے ہیں. سید صاحب نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آپ کو ایک پیارا سا پیکیج دکھایا جائے گا اس سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے، اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور قرآن پاک میں آپ کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ فرمایا گیا ہے. آپ بھی ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک کی 3 صورتوں میں 27 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے. وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی مرتبہ ان میں نام آیا ہے، آئیے سنتے ہیں. سورہ انعام میں 1 بار، سورہ یوسف میں 25 بار، اور سورہ مؤمن میں 1 بار. پیارے بچوں، یہی وہ 3 صورتیں ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 27 مرتبہ آیا ہے. ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت میں آپ کا نام نہیں آیا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو کڈس مدنی چینل پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایک بہت پیارا سا پیکیج دکھایا گیا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ کون ہیں؟ اللہ پاک کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کے واقعے کو قرآن پاک میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے. کیا نام دیا گیا ہے؟ احسن القصص. جی احسن القصص کا نام دیا گیا ہے. اور آپ کا نام قرآن پاک کی 3 صورتوں میں آیا ہے. کتنی صورتوں میں؟ 3 صورتوں میں 27 بار نام آیا ہے. کتنی بار؟ 27 بار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن پاک میں نام آیا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. آج ہم پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، ایک مرتبہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اسٹے کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الگ الگ درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا کر آرام فرمانے لگے کہ ایک عربی گاؤں کا رہنے والا موقع پا کر آیا، اور اس نے چھپ کر تلوار لی، اور تلوار نکال کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ. اتنا فرمان تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور وہ مسلمان ہو گیا. اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا. آیت کا شان نزول ہم نے سنا ہے ہمارے کتمیر بھائی سے، اور واقعہ بھی کتمیر بھائی نے سنایا کہ ایک عربی گاؤں کا رہنے والے نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع پاتے ہی حملہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ایک بہت پیارا سا واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم، اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. سیگمنٹ کون سا ہے؟ ایک واقعہ. ایک واقعہ. آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا ہے، وہ جن کو آسمان پر اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا.
وہ کون سے نبی ہیں؟ کون بتائے گا؟ جن کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بہت ہی ایک اہم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سنیں گے، کس طرح آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کافر آپ کے دشمن ہو گئے، اور اتنے سخت دشمن بن گئے، دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو کافر تھے، وہ کافر آپ علیہ السلام کو مارنے کے لیے معاذ اللہ پلاننگ کرنے لگے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، اس کی وہ کیا کرنے لگے؟ پلاننگ کرنے لگے۔ اتنی دشمنی ان کی بڑھ گئی تھی۔ تو پھر کافروں نے کیا کیا؟ ایک شخص جس کا نام تطیانوس تھا، اس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ وہ جو شخص تھا تطیانوس، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بدلی، بادل کا چھوٹے بادل تھے، وہ لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدلی کے ذریعے، اس چھوٹے بادل کے ذریعے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے۔ ابھی جو تھا شخص تطیانوس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، اور گھر کے باہر جو ہے وہ بہت سارے کافر جمع تھے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر کے آئے گا۔ سب رکے ہوئے تھے، کافی دیر ہو گئی، وہ شخص جو ہے وہ باہر نہیں آیا، اندر ہی تھا۔ کافر بڑے پریشان ہو گئے کہ ابھی تک وہ جو شخص تھا جو آپ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا تطیانوس، وہ باہر نہیں آیا، تو یہ کافر بھی اندر چلے گئے۔ اب پتہ ہے کیا ہوا پیارے بچوں؟ ذرا غور سے سنیے گا پیارے بچوں، یہ جو کافروں نے اس کو اسائن کیا تھا کہ تطیانوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، لیکن اب عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں کے اوپر چلے گئے تھے نا، اوپر چلے گئے تھے، وہ گھر میں تھے ہی نہیں۔ کافر آئے اور کافروں نے خود آ کر تطیانوس کو مار دیا۔ یہ کیا بات؟ کافروں نے بولا تھا اس کو کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، اب خود کافروں نے تطیانوس کو مار دیا۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ ذرا سنیے گا، بڑا ہی ایک اہم بات ہے۔ اب یہ کافر جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے تطیانوس کو مار دیا۔ وہ کیسے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، اب اللہ پاک نے تطیانوس کی جو صورت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی تھی۔ اب وہ کافر سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ہیں اور انہوں نے قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ لیکن جب کافروں نے ذرا غور سے دیکھا نا، وہ جو پوری باڈی تھی، پوری باڈی تطیانوس کی تھی، لیکن صرف جو صورت تھی، یہ شکل تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اب سب جمع ہو گئے، سارے کافر جمع ہو گئے، اب کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو تطیانوس کہاں ہیں؟ اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ اب یوں جو کافر تھے ان کے آپس میں گروپ بندی ہو گئی اور ان کی لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہونے کی وجہ سے بہت سارے کافر مارے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، ہمارا واقعہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ کس طرح اٹھایا؟ آپ سب نے یہ واقعہ سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 میں اس واقعے کا بیان موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کو مزید پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اب ذرا بچوں یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ وہ جو کافر تھے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو انہوں نے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی پلاننگ بنا لی؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی یہ بتائے کہ کافروں نے جا کر تطیانوس کو کیوں مارا تھا؟
جی آپ بتائیے. اس کی جو شکل تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تبدیل ہو گئی تھی اور کافروں نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے مار دیا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہم نے سنا. اگر یہ آپ کو مکمل واقعہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا پڑھنا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے دلچسپ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. جی پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار انشاءاللہ الکریم. آج بھی ہم مزید 5 صورتوں کے نام یاد کریں گے. یاد رہے کہ ہم اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں 70 صورتوں کے نام یاد کر چکے ہیں. جو بچے ہمارے ریگولرلی ایپیسوڈز ہماری دیکھ رہے ہیں تو انہیں 70 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم 71 سے 75 71 سے 75 تک کی جو صورتیں ہیں ان کے نام یاد کریں گے. جی پیارے بچوں آج جو ہم پہلی صورت کا نام یاد کر رہے ہیں، آج کی پہلی صورت ہے سورہ نوح. سورہ نوح. جی سورہ نوح، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے نا، ان کے نام کی صورت ہے سورہ نوح. سورہ نوح. جی سورہ نوح کے بعد ہے سورہ جن. سورہ جن. سورہ جن. جی سورہ جن کے بعد ہے سورہ مزمل. سورہ مزمل. مزمل. سورہ جن کے بعد ہے سورہ مزمل. سورہ مزمل. سورہ مزمل کے بعد ہے سورہ مدثر. سورہ مدثر. جی سورہ مدثر. جی سورہ مدثر کے بعد ہے سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. سورہ نوح. سورہ نوح. سورہ جن. سورہ جن. سورہ مزمل. سورہ مزمل. سورہ مدثر. سورہ مدثر. سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. سورہ نوح. سورہ نوح. سورہ جن. سورہ جن. سورہ مزمل. سورہ مزمل. سورہ مدثر. سورہ مدثر. سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. جی کون اب یہ صورتوں کے نام سنائے گا ترتیب وار؟ سب سے پہلے آپ سے سنتے ہیں. سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 صورتوں کے نام آپ نے ترتیب وار سنا دیے. سنا دیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہمارے تدمیر بھائی کی طرف. سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی اب آپ کی طرف آتے ہیں. سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ. سورہ قیامہ. ماشاء اللہ. جی سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان کو تو یہ 5 صورتوں کے نام یاد ہو چکے ہیں. کیا آپ کو بھی نام یاد ہوئے؟ اگر آپ کو نام یاد ہو چکے ہیں تو آپ بھی اپنے کسی بہن کو، بھائی کو، امی کو یا اپنے ابو جان کو ان صورتوں کے نام سنا سکتے ہیں. جی پیارے بچوں اب آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا ہی معلوماتی سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں اللہ پاک پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آیت الکرسی کے اس حصے میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوا ہے. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت اگر کوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی اجازت سے شفاعت فرمانے والا ہوگا
تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شعر لکھتے ہیں، کیا ہی خوب فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا ہمارا سیگمنٹ ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی یہاں پر سب کچھ بیان ہوا، آپ سب نے سنا۔ تو اس تعلق سے ہم نے ایک شعر بھی سنا جو ہمارے نہال بھائی نے سنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو قیامت قائم ہوگی نا، قیامت سب نے سنا ہے نا، قیامت ہوگی، قیامت آئے گی، جو قیامت قائم ہوگی نا، اس کا جو قیامت قائم کرنے کا جو سبب ہے نا، وہ قیامت کیوں قائم کی جائے گی؟ تو صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دکھانے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بخشوا رہے ہوں گے، ہیں ان کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو صرف قیامت ایک اس وجہ سے قائم کی جائے گی، جو شعر میں شاعر کا مطلب ہے کہ قیامت اس وجہ سے قائم کی جائے گی کہ وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دکھائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو کہ قرآن پاک کی آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہمیں بتائی گئی۔ اب آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیارا سا کلپ دکھاتے ہیں، جس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ قربانی کا گوشت محرم شریف میں کھانا کیسا، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے۔ تو آئیے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بڑا چٹپٹا سیگمنٹ ہے۔ میں چٹپٹا اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصل میں میرے سامنے جو ڈش رکھی ہے نا، وہ چٹپٹی ڈش لگ رہی ہے، کیونکہ میرے سامنے جو ہے وہ چٹپٹی نہاری ہے، بیف نہاری، اور وہ بھی قربانی کے گوشت کی بیف نہاری۔ آپ کو صلاح تو نہیں مار سکتا میں، کیونکہ آپ کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ مجھے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو میں کھا کر انجوائے کرتا ہوں اور آپ دیکھ کر انجوائے کریں۔ تو میں کھانا شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بیف نہاری اور قربانی کے گوشت کی بیف نہاری کیوں رکھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرما گرم نہاری، ماشاءاللہ۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ ٹیسٹی لگ رہی ہے، واقعی ٹیسٹی ہے۔ اور میں نے کچھ کہا تھا کہ میں نہاری کھانے کے بعد بتاؤں گا کہ بیف نہاری اور قربانی کے گوشت کی نہاری کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، محرم شروع ہوتے ہی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی قربانی کا گوشت کھا کر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ قربانی کا گوشت اگر محرم یا محرم کے بعد کھائیں گے تو یہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ اب یہ کتنا درست ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے۔ پلیز شیخ بتائیے کہ محرم الحرام سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا اور کھا کر ختم کر جانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ممکن ہو تو 100 سال تک بھی کوئی کھائے تو اس کو منع نہیں ہے، کوئی اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، جب چاہے کھا سکتے ہیں۔ اور جب کھائیں تو بیچ میں سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کھانا شروع کرنا چاہیے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ تو برکت کے اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت کے لینے کی جگہ اور، تو اپنے قریب سے کھایا جائے۔ ہاں اگر مختلف چیزیں ہوں ایک ہی ڈش میں، پلیٹ میں، تو اب یہ کہ وہاں سے لا سکتے ہیں اس طرح۔ اچھا، مسند امام احمد حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں سفر سے واپس آئے، ہم نے کھانے کے لیے قربانی کا گوشت پیش کیا، تو آپ نے فرمایا میں جب تک
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक ना पूछ लूँ तब तक नहीं खाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने इरशाद फरमाया कुर्बानी का गोश्त जुल हज्जा से जुल हज्जा तक खा सकते हो। ने एक साल तक का आपने पीरियड बताया, जुल हज्जा से जुल हज्जा तक खा सकते हो। अल्लामा सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यानी कुर्बानी का गोश्त खाने की कोई मुद्दत नहीं, इसे सारा साल खाया जा सकता है। नहीं, ये जो जुलहज्जा है ना, जैसे मैंने कहा 100 साल तक जिएगा कौन के खाएगा। कि मिसाल तो हदीस से पाक में कि साल भर तक भी खाओ तो इस साल भर में हसर नहीं है, एक मिसाल है कि जब जितनी मुद्दत में आप जितनी मुद्दत तक इसको खाना चाहें खा सकते हैं। सारा साल भी इसको खा सकते हैं, साल से ज्यादा तो शायद कोई रखता भी ना हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं हम पाए उठाकर रख लेते थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको 1 माह बाद खाते थे। हवाला सुबुलुल हुदा व रशाद, जिल्द नंबर 7, पेज नंबर 101। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने हमारी रहनुमाई फरमाई। अब आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है आए कुरान सीखें। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा आखिरी सेगमेंट आए कुरान सीखें शुरू हो चुका है। बहुत प्यारी एक्टिविटी इसमें होगी और इस एक्टिविटी के ज़रिए कुरान पाक की 2 सूरतों के बारे में हमें मालूमात हासिल होगी। तरीक़ेकार आपको पता होगा। हमारे साथ टीम ए से मौजूद हैं हमारे उबैद भाई और टीम बी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़ुहैब भाई। माशाअल्लाह ज़ुहैब भाई टीम बी से हैं, उबैद भाई टीम ए से हैं। तरीक़ेकार जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि तरीक़ेकार ये है कि 6 सवालात दोनों भाइयों के सामने लगे हुए हैं और हर सवाल के आगे 3 ऑप्शंस भी हैं। आपको जो सवाल का जवाब दुरुस्त लगे, जैसे कुरान पाक की 25वीं सूरत का नाम क्या है, आपको लग रहा है कि सूरह मुमिनून है, सूरह अंबिया है या सूरह फुरक़ान है, जो भी आपको दुरुस्त लगे आपने निकाल के के जवाब के आगे लगा देना है। जिससे ज़्यादा जवाब दुरुस्त दिए वो सेगमेंट का विनर होगा और आपको ये सब मुकम्मल करने के लिए दिया जाएगा 2 मिनट का टाइम। कितने मिनट का? 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान पाक की 25वीं सूरत के बारे में पूछा गया है हमारे उबैद भाई से। कुरान पाक की 25वीं सूरत, कुरान पाक की 26वीं सूरत, टोटल आयतें, टोटल अल्फाज, टोटल हुरूफ, टोटल रुकू और कहाँ नाजिल हुई। 6 सवाल, हर सवाल का 1 नंबर और सिर्फ 2 मिनट। चलें जल्दी कीजिए, वक्त गुजरता जा रहा है आपका। उबैद भाई, भाई जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। उबैद भाई थोड़ा सा स्लो हैं, जल्दी कीजिए उबैद भाई, टाइम आपका गुजरता जा रहा है। 1 मिनट का टाइम आपका गुजर चुका है, दूसरा मिनट शुरू हो चुका है। वक्त के साथ साथ राइट आंसर भी दिया जाए, इसका भी ख्याल रखा जाए। टोटल रुकू बताने हैं, टोटल सूरत, टोटल अल्फाज, टोटल आयतें, टोटल हुरूफ, टोटल रुकू। सुभान अल्लाह, मक्की सूरत है, मदनी सूरत है, कहाँ नाजिल हुई, क्या बात है। सुभान, चेक भी कर सकते हैं। अभी 30 सेकंड का टाइम बचा है आपके पास। सेकंड का गाली आपने एक ने का चेंज कर लें, एक आध तो कर लें, नहीं करना। ए माशाअल्लाह। आइए आपके जवाबात देखते हैं कितने दुरुस्त हैं, कितनी आपने गलतियाँ की हैं। पहले आते हैं उबैद भाई की तरफ। टीम ए से सबसे पहला सवाल पूछा गया कि कुरान पाक की 25वीं सूरत का नाम बताना है। आपने जवाब दिया है सूरह फुरक़ान। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इसी सूरत के मुतालिक आपसे आगे सवालात किए गए हैं, जैसे सूरत में आयतें कितनी हैं, अल्फाज, हुरूफ, रुकू, और सूरत मक्की है या मदनी सूरत है। सूरत की टोटल आयतें आपने लगाई हैं 77, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 77। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल आपसे किया गया कि सूरत के टोटल अल्फाज कितने हैं। आपने जवाब दिया है 1840, 1840, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 1032, 1032। अल्लाहु अकबर, गलती हुई है। सूरत के टोटल हुरूफ आपसे पूछे गए और आपने जवाब दिया है 3823 और इसका दुरुस्त जवाब भी यही है। आपका जवाब दुरुस्त है,
اسی صورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ ٹوٹل رکوع کتنے ہیں اس صورت میں، آپ نے جواب دیا ہے 16، کس کا درست جواب ہے 6، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ صورت کون سے شہر میں نازل ہوئی ہے، آپ نے جواب دیا مکہ پاک، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، تو اس طرح آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 4 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں، 2 آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے زہیب بھائی کی طرف۔ قرآن پاک کی 26ویں سورت کا نام پوچھا گیا، آپ نے جواب دیا ہے سورہ، کون سی سورت ہے؟ سورہ شعراء، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کے بارے میں مزید آپ سے سوالات کیے گئے ہیں کہ سورت کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں، آپ نے جواب دیا ہے 227، اس کا درست جواب بھی یہی ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 2760، جبکہ اس کا درست جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 1463، 1463، تو یہ آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ سورت کے ٹوٹل حروف آپ نے صحیح بتائے ہیں 5553، 5553، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سورت کے ٹوٹل رکوع پوچھے گئے، آپ نے جواب دیا ہے 16 رکوع ہیں سورت میں، جبکہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ سورت میں ٹوٹل ہیں 11 رکوع، یہ آپ سے ایک اور غلطی ہوئی ہے۔ سورت کہاں نازل ہوئی ہے، کون سے شہر میں، آپ نے جواب دیا مکہ پاک، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے حاصل کیے ہیں کتنے پوائنٹس؟ 4 پوائنٹس۔ جی 4 پوائنٹس، 4 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں، اور 2 آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ سے بھی 2 غلطیاں ہوئی ہیں، آپ نے بھی 4 جوابات درست دیے ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مقابلہ جیت لیا ہے، جی دونوں بھائیوں نے جیت لیا ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں یہاں تو نہال بھائی یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بتائیں آپ کے وہاں مقابلہ کیسا رہا، آپ جو ہمارے پیج پر آ کر کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کے وہاں کون جیتا، ٹیم اے جیتی یا بی جیتی؟ ہمارے یہاں تو برابر ہو گیا ہے مقابلہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایکٹیویٹی ختم ہوئی ہے، ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے پچھلے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔